ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا اور بے شمار کمالات سے نوازا، بہت ساری نعمتوں اور دولتوں سے نوازا، لیکن سب سے بڑی دولت عشق رسول کی دولت تھی، جس پر خود امام احمد رضا کو ناز تھا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب مدینہ شریف کی یاد آتی اور حضور کے شہر طیبہ کی یاد آتی تو دل بے قرار ہو جاتا، دل بے چین ہو جایا کرتا تھا. خود اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری بار جب میں مکہ معظمہ حاضر ہوا، یکایک جانا ہو گیا، پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا. ننھے میاں یعنی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان اور حامد رضا یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لکھنؤ تک ان لوگوں کو پہنچا کر میں واپس آ گیا. لکھنؤ تک پہنچا کر کے واپس آیا، لیکن طبیعت میں ایک قسم کا انتشار تھا، یعنی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے طبیعت میں بے قراری رہی. ایک ہفتہ یہاں رہا، طبیعت سخت پریشان رہی. ایک روز عصر کے وقت جو ہے پریشانی بڑھ گئی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، تو نماز مغرب کے بعد میں نے مولوی نذیر کو اسٹیشن بھیجا کہ جا کر کے بمبئی تک سیکنڈ کلاس ریزرو کرا لیں تاکہ سیکنڈ کلاس میں نمازوں کا بھی ہمیں آرام رہے گا. تو وہ آئے اسٹیشن ماسٹر سے اور ٹکٹ مانگا، تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ کس ٹرین سے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہی رات میں 10 بجے والی گاڑی کی ٹکٹ چاہیے. تو وہ بولا کہ یہ گاڑی نہیں مل سکتی، اگر آپ کو جانا تھا تو 24 گھنٹہ پہلے اطلاع دینا چاہیے تھا. مولوی نذیر واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک ٹکٹ کلیکٹر جو تھا قریب ہی میں وہ کھڑا تھا. اس نے کہا گھبراؤ مت، میں چلتا ہوں اور اسٹیشن ماسٹر سے جا کر کے کہتا ہوں. خیر اسٹیشن ماسٹر نے اس کی بات سن کر کے 163 روپیہ 5 آنے لے کر کے سیکنڈ کلاس کا جو کمرہ تھا وہ ریزرو کر دیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ٹکٹ آ گیا. عشاء کی نماز ہم نے اول وقت میں ادا کر لی، اب صرف والدہ ماجدہ کی اجازت باقی رہ گئی تھی. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بے قراری دیکھیے. فرماتے ہیں کہ والدہ کی اجازت لینا ہمارے لیے باقی تھا اور یہ نہایت اہم مسئلہ تھا، کیونکہ بغیر اجازت والدہ کے حج نفل حرام ہے اور میں ایک حج کر ہی چکا تھا. اب یہ جتنے بھی حج ہوں گے یہ حج نفل تھے. کہتے ہیں آخر کار میں مکان کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرما رہی ہیں. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی والدہ کے قدموں پر سر رکھ دیا. وہ گھبرا کر کے اٹھ بیٹھیں اور فرمایا کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے حج کی اجازت دے دیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے اپنی ماں سے میں نے اتنا کہا، پہلا لفظ جو میری ماں کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ خدا حافظ، خدا حافظ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ میں الٹے ہی پاؤں باہر آیا اور فوراً سوار ہو کر کے اسٹیشن پہنچا. اب دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر عشق مدینہ کیسا غالب آیا کہ چھوڑنے گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کو اور بیٹے کو، لیکن بے قراری اور پھر یہ 50 سال کی عمر میں دوسرا حج اعلیٰ حضرت نے 50 سال کی عمر میں کیا ہے.
اتنی مشقت اور تکلیف کی پہلے اتنی آسانی بھی نہیں تھی کہ جہاز میں بیٹھے اور چند گھنٹوں کے اندر پہنچ گئے. کشتی سے جانا ہوتا تھا، پانی کے جہاز سے جانا ہوتا تھا. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود بھی تیار ہو گئے. گویا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. یقیناً یہ کیفیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اندر پیدا ہو گئی. جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مکہ شریف پہنچے ہیں، مکہ شریف پہنچ کر کے بھی چین نہ آیا کب ادھر کے معاملات سے فارغ ہو کر کے میں بارگاہ رسول کے اندر پہنچ جاؤں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے سفر حج میں نے حج کے ارکان ادا کیا. اب حج کے ارکان ادا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بھاری کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جوانی میں ہی حج ادا کرنے کی توفیق دے تو بڑی اچھی بات ہے. 50 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں میں حج کے ارکان سے فارغ ہوا تو میں سخت بیمار ہو گیا. مگر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیماری جو ہے طویل ہوتی جا رہی تھی. جیسے جیسے میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی مجھے مدینہ شریف کی حاضری کی فکر تھی. جب میں نے بخار کو طول پکڑتا دیکھا تو میں نے اسی بخار کی حالت میں جو ہے مدینہ شریف کی حاضری کا ارادہ کر لیا. اب جب میں نے ارادہ کیا تو اعلیٰ فرماتے مکہ شریف کے جو علماء تھے وہ مجھے روکنے لگے، اور پھر فرمایا ان علماء نے کہ حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل ہے، لہٰذا اس حالت میں نہ جائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے روکتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصد زیارت طیبہ ہے. یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہاں مکہ شریف کی حاضری کے ارادے سے نہیں آیا، میری حاضری کا اصل مقصد تو طیبہ کی حاضری ہے. پوچھا تو ہم سے، یعنی مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے. جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، اعلیٰ فرماتے میں تو طیبہ ہی کہتا تھا. تو حاضری کا اصل مقصد تو زیارت طیبہ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں میں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا تھا. پہلے سفر میں آیا تو بھی مدینہ شریف کی نیت سے آیا تھا، اس دوسرے سفر میں آیا تو بھی مدینہ شریف کی نیت سے آیا تھا. معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو، یعنی مدینہ شریف کی حاضری نہ ہو تو حج کا کوئی مزہ نہیں ہے. ان علماء نے بار بار اصرار کیا. اعلیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ حدیث پڑھی حضور کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو ان علماء نے فرمایا کہ اے امام احمد رضا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو، یعنی پہلے سفر حج میں مدینہ شریف میں قبر رسول کی زیارت کر چکے ہو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر میں کتنے ہی حج کرو زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب جب حج کرنے آؤ تب تب بارگاہ رسول میں جاؤ. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچ بتاؤں تو میرے دل کی بات یہ ہے اگر روضہ اقدس پر میں جاؤں مدینہ شریف اور روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ پھر اسی وقت دم نکل جائے. یعنی میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور بس حضور کے روضے پر ایک نگاہ پڑے اور میرا دم اسی وقت نکل جائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے گویا اسی شعر کی طرف اشارہ کیا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اب جب مدینہ شریف پہنچے یہی دوسرا سفر حج ہے. اچھا یہاں سے نکلے ہیں تو ارادہ تو مدینہ شریف کا تھا اور ایک دل میں خواہش تھی کہ مدینہ شریف جاؤں گا اور اس مرتبہ انشاءاللہ جانے جانا کی زیارت کروں گا، حضور کی زیارت کروں گا. اب یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ دربار رسول کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا شریف کی زیارت ہو جائے، شہر رسول کا دیدار ہو جائے. لیکن امام احمد رضا کتنی بڑی خواہش لے کر کے جا رہے ہیں کہ میں مدینے والے آقا کی زیارت کروں گا، میں حضور کی زیارت کروں گا. اسی خواہش کے اندر اب جب مدینہ شریف پہنچے ہیں وہاں جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی
कैसे परवाना वार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों आदो गिरदेगार फिरते हैं। फूल क्या देखूं, यानी अब आला फरमाते हैं मैं फूल क्या देखूं और क्यों देखूं, मेरी आंखों में तो तैबा के कांटे बस गए हैं। तो फरमाते हैं फूल क्या देखूं, मेरी आंखों में दस्ते तैबा के खार फिरते हैं। और जब वहां मजार पर देखा कि 70,000 सुबह फरिश्ते आ रहे हैं, 70,000 शाम फरिश्ते आ रहे हैं, और ये फरिश्ते तो अलग हैं, फिर कुछ फरिश्ते वो हैं जो हमारे दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं, कुछ फरिश्ते हुजूर की बारगाह में इजाजत लेने के लिए आ रहे हैं, बारिश बरसाना है, फलां को रिज्क पहुंचाना है। आला हजरत ने जब ये सारे मंजर देखे तो फरमाया लाखों कुदसी हैं कामी खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। रखिए या रसूल अल्लाह जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मौल के ऐबदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हजरत ये कलाम लिखते हैं, इसका पहला मतलब जो पहला शेर है वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इस शेर का मतलब ही क्या है? फरमाते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार, यानी ए बहार, मदीने में जो बहार चल रही थी ना उस वक्त, अब आला हजरत की जियारत करनी है, अब हुजूर बाहर निकलेंगे, अपना चेहरे अनवर दिखाएंगे, तो उस वक्त जो रहमतों की बरसात होगी वो और होगी, अब जो बरसात है वो और है। तो आला हजरत फरमाते हैं ए बहार मदीना झूम जा कि तुझ पर बहारों की बहार आने वाली है। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, ए बहार मदीना झूम जा कि तुझ पर बहारों की बहार आने वाली है। वो देख मदीने के ताजदार सुए लाल हजार, यानी जानिबे गुलजार तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। ये कलाम, अब एक एक कलाम की मैं तशरीह कहां से करूं, आला हज़रत ने पूरा कलाम लिखते हैं, लेकिन हुजूर की जियारत ना हुई। कभी कभार आशिकों को तड़पाया भी जाता है। सरकार ताजुल शरिया फरमाते ना, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दें। आशिक का इम्तिहान हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने पूरा कलाम लिखा, ये बारगाह रसूल में मकबूल कलाम है। जब जियारत ना हुई तो इमाम अहमद रजा मायूस नहीं हुए। अब क्या कहते हैं, फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी इस शेर के अंदर आला हजरत ने कमाले इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए क्या फरमाया, ए अहमद रजा तू क्या और तेरी हकीकत क्या, तू हुजूर को देखना चाहता है, ये मदीना ही देख लिया बड़ी बात है, गुंबद खजरा की जियारत हो गई बड़ी बात है। अहमद रजा तू क्या और तेरी हकीकत क्या, तेरे जैसे हजारों मदीने के कुत्ते जो गलियों में दीवाना वार फिर रहे हैं, यहां तो हजारों कुत्ते मदीने की गलियों में दीवाना वार फिर रहे हैं, तो इन कुत्तों में शामिल हो जाए वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये गजल लिख करके अर्ज कर करके, क्योंकि अब आखिरी मिसरा भी पेश कर दिया, हुजूर की बारगाह में जितनी उम्मीदें थी सब पेश कर दिया, लिख करके बैठे थे बाअदब अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला उस वक्त मदीना शरीफ में ही थे। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हम दूर से बैठ करके ये सारा मंजर देख रहे थे कि इमाम अहमद, उस वक्त नजदियों की हुकूमत नहीं थी, इमाम अहमद रजा का इंतकाल 1921 में हुआ है और नजदी 1923 के अंदर वहां पैदा हुए हैं, तो उस वक्त बहुत मामलात अलग थे। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हम दूर से बैठे सारा मंजर देख रहे थे। आला हजरत ने ये आखिरी शेर पढ़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप का कुत्ता बना दिया उस दर का, बैठे हुए थे कह करके किस्मत अंगड़ाई लेती है, और चश्माने मुबारक से हम भी देख रहे हैं। इमाम अहमद रजा ने क्या देखा, हुजूर का पर्दा खुला है और अंदर से हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक निकल करके बाहर आया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे मुबारक की जियारत फरमाई। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते जिस वक्त पर्दा रसूल खुला है, हम क्या देखते हैं कि आसमान से नूर उतर करके अहमद रजा को अपने घेरे के अंदर ले लेता है। वो सच फरमाया था, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ए बहार मदीना झूम जा कि तुझ पर बहारों की बहार आने वाली है। और वो बहार यही था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपना जलवे ज़ैबा दिखाएंगे
تو مدینے کی بہار پر بھی بہار آ جائے گا، اس لیے کہ مدینے میں جو بہار ہے وہ سب حضور کی وجہ سے ہی ہے، اور پھر جب میرے آقا اپنا چہرہ دکھائیں تو کیا حال ہوگا۔ یہ امام اہل سنت ظاہر ہے مدینہ شریف سے محبت بھی وہی کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، جب حضور کا پیار نہ ہو وہ مدینے سے پیار ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اور امام احمد رضا کی محبت کا حال کیا، اعلیٰ حضرت تو ہمیشہ وہاں رہیں تو مدینے میں تو ہی ہیں، وہاں سے آ جائیں تو بھی مدینے میں، اسی لیے فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، یعنی کوئی آئے کوئی جائے تو میرے دل کو لے کر کے جائے۔ احمد رضا تو اپنے شہر بریلی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس نہ کوئی گیا نہ آیا، آخر میرا دل کہاں چلا گیا؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا، اس کے بعد میں جب وہ خدا کے بندے جو ہیں جو بندوں کی مدد کرنے پر لگائے گئے ہیں، جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا دل ڈھونڈا تو کہاں پایا؟ فرماتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا دل ہمیشہ مدینہ شریف میں ہی لگا رہتا ہے۔ یہ عشق ہے امام احمد رضا کا، یہ محبت ہے امام احمد رضا کی۔ اور اگر عشق کا کمال دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی ذات کا جائزہ لو۔ ایک عاشق صادق جب مدینہ شریف پہنچتا ہے نا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے یا رسول اللہ اب قدموں سے دور نہ کیجئے گا، جو صدقہ آپ نے دیا ہے، جو لقمہ آپ نے کھلایا ہے، اب ہمیں دوسرے لقمے کوئی مزہ نہیں آئے گا، ہمیں یہی صدقہ چاہیے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت خود تو محبت میں گم ہو کر کے جاتے ہی ہیں، خود اعلیٰ حضرت دعا فرماتے نا، گما دے ایسا ان کی ولا میں خدا ہمیں، یعنی حضور کی محبت میں اللہ ہمیں ایسا گما دے، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ خود تو مدینہ شریف جاتے ہیں تو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لیکن قربان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر ہمیں بھی مدینہ جانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب مدینہ شریف جس بندے کو محبوب سے عشق ہو جائے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضور سے نسبت مدینہ شریف کو بھی ہے، حضور سے نسبت شہر طیبہ کو بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب مدینہ شریف کی بات آتی ہے تو مدینہ شریف کی محبت میں یوں عرض کرتے ہیں، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ پھر آگے بے خودی کے عالم میں فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر جب یہ بے قراری بڑھی، اتنی بڑھی کہ بڑھتی چلی گئی اور صبر کی تمنا بھی نہیں کرتے اعلیٰ حضرت، پھر فرماتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، یعنی ہر جگہ صبر ہمیں منظور ہے لیکن یہاں صبر منظور نہیں۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ پھر سرکار کی گلی سے جانے کو بے عقلی بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، یہاں سے جانا بے عقلی ہے، یعنی اب مجبوری ہو کہ حضور بھیج دیں تو بات الگ ہے، لیکن مدینے سے آنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ سب کی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر اعلیٰ حضرت جب وہاں مدینہ شریف میں حضور کا کرم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کیسی ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی۔ جب آپ کسی کتے کو لقمہ ڈالیں تو کتے کو عادت پڑ جاتی ہے نا کہ وہ تمہارے در پہ آتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اے مالدار آقا اب نہ روک، عادت سگ بگڑ گئی۔ احمد رضا آپ کے در کا کتا ہے، اب احمد رضا کی عادت بگڑ گئی، کیا میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ جب آپ نے پہلا لقمہ کھلایا اب نہ روکیے گا، اب آپ ہی اپنا ٹکڑا عطا کیجئے گا۔ تو فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلایا کیوں۔ اس طرح سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیش فرماتے ہیں اور شہر محبوب سرزمین طیبہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
اور پھر جب کوئی وہاں پہنچ جائے تو اس کی قدر و منزلت، اس کا ادب و احترام، کیونکہ مدینہ جانا تو ہے کمال، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ مدینے کا ادب و احترام کیا جائے، شہر رسول کا احترام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کی طرف جب بلاتے ہیں تو انداز کیا ہے بلانے کا؟ کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ دیکھو۔ ایک شعر اس کا کیا لوگ سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، مطلب کیا ہے کہ اے کعبے میں آنے والو، تم نے کعبے کا احترام کیا، ڈرتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈرتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کعبے میں تم کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کعبے کی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اے مدینہ آنے والو، یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہاں اگر اللہ کی ناراضگی کا ڈر تھا تو یہاں مصطفیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر وہاں تمہیں اس بات کی فکر تھی کہ خدا ناراض ہو جائے گا تو اس بات کی فکر مدینے میں ہونی چاہیے کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کس مبارک انداز کے اندر بلاتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب جب کوئی مدینہ شریف جائے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او مدینے کے مسافر غفلت سے باز آ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں رہے، مدینے کے مسافروں کو اعلیٰ حضرت ہوشیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، یعنی یہ وہ زمین ہے جہاں فرشتے اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں اور فرشتوں کو خواہش ہے کہ ہم مدینے میں اپنا سر رکھیں، لیکن احمد رضا کہتے ہیں کہ ہم کہاں اور ہمارے یہ پاؤں کہاں اور مدینہ شریف کی سرزمین کہاں۔ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ جگہ تیرے پاؤں سے چلنے والی نہیں ہے، یہ جگہ تو اس لائق ہے کہ تو یہاں آنکھوں سے اور سر کے بل چلے، لیکن کیا کرے مجبور ہیں، آنکھوں سے چل نہیں سکتے، سر سے چل نہیں سکتے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اور جب کوئی وہاں پہنچ جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد میں اپنے آپ پہ ناز کرنا، اور کہیں ناز کرنا جائز تو نہیں، لیکن جب یہاں پہنچ جاؤ تو ناز کرنا جائز، کہیں اور موت کی تمنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب جنت البقیع کو دیکھو تو موت کی تمنا بھی جائز ہے، کہیں اور فخر کرنا بھی جائز نہیں ہے، مدینے میں پہنچ جاؤ تو فخر کرنا بھی جائز ہے، اور فخر کرے تو کیسے کرے؟ اعلیٰ حضرت طریقہ بتاتے ہیں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، یعنی تم کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا ہے، اب ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں مدینے بلا کر کے بلندیوں سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہ اپنا عشق پیش فرماتے ہیں، مدینہ شریف سے محبت کیسی ہے۔ جب مکہ اور مدینے کی فضیلت میں بحث چھڑ گئی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، امام اہل سنت کا جواب سنیں، فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، یعنی میں چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو مکہ بڑا افضل ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ افضل، تو اعلیٰ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا پشتے فلک خم ہو گئی اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ عشق کیوں دیا مدینے کی بنیاد، مدینہ شریف کے محبت میں یہ اشعار کیوں پیش کیے، یہ عشق کیوں بیان کیا؟ جانتے تھے کہ یہی وہ عشق ہے جس کی بدولت جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اس لیے خود فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور جب روضہ رسول کی زیارت کی، زیارت روضہ رسول کے بعد کیفیت ہی امام احمد رضا کی بدل گئی، کہاں امام احمد رضا اور کہاں روضہ رسول کی زیارت، اب امام احمد رضا کی کیفیت دیکھیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔ اب بتاؤ جو ہندوستان میں رہ کر کے ان کی یاد میں اتنا تڑپتا ہو، یاد مدینہ آ جائے تو احمد رضا کی
کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو جائیں. اب جب آج احمد رضا کی نگاہوں میں مدینہ خود ہی ہو اور روضہ رسول سامنے آ جائے, اور جس روضہ رسول سے پوری دنیا میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, یہ ہمیں جو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں کیا سمجھتے ہو بغیر وسیلے کے مل رہی ہیں؟ نہیں, یہ مزار رسول پہ حاضری دے کر کے یہ ہوائیں آ رہی ہیں. یہ جو پاکیزہ پاکیزہ ہوائیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں, یہ ہوائیں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کر کے آ رہی ہیں. اللہ کی رحمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں, یہ رحمتیں بارگاہ رسول پہ حاضری دے کر کے آ رہی ہیں. بتاؤ, جو ہوا, جو رحمت بارگاہ رسول میں حاضری دے کر کے ہمیں لگے وہ ہمیں اتنا سکون دیتی ہے, تو بتاؤ وہ بارگاہ کتنا سکون دے گا جس بارگاہ میں رحمتیں اور ہوائیں حاضری دے کر کے آتی ہیں. آج احمد رضا وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور جس مزار پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ڈائریکٹ ہو رہی ہے, انوار و تجلیات الہی کی بارش ہو رہی ہے, بتاؤ کیا حال ہوگا جب اعلیٰ حضرت نے انوار و تجلیات کی بارش کو دیکھا ہوگا. تبھی فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, نگاہوں کے سامنے وہ نئی نئی بہاریں ہیں. جب دیکھا تو کیا فرماتے, سجدے کو دل ہے بے قرار. کہاں حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا, حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا, حضور کو بھی سجدہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر خود ہی کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے, اس شاک روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. کہا احمد رضا پیشانی کا سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا ہوا, دل کا سجدہ کرو. حضور کی بارگاہ میں پیشانی کا سجدہ حرام ہے, دل کا سجدہ جائز ہے. پھر کہتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق ہے. کس طرح مدینہ شریف پہنچے ہیں. مدینہ شریف سے تو حضور اعلیٰ حضرت کو جو ہے محبت ہے ہی ہے, لیکن جب مدینہ شریف کے کتوں کو دیکھا تو ان کتوں پہ ناز کرتے ہیں. احمد رضا تو چند دن ہوئے آئے ہیں, قسمت پہ تمہارے قربان جائیں کتوں, تم تو ہمیشہ محبوب کے شہر میں رہتے ہو. پھر ایک دن آئے گا احمد رضا چلا جائے گا, لیکن تم یہیں رہ جاؤ گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اب ان کتوں سے, مدینہ شریف کے کتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کچھ ایسی کیفیت کے اندر ہیں. جب ان کتوں کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ گویا حضور مجھ سے فرماتے ہیں اے رضا تیرے دل کا ٹکڑا بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں. یعنی تو میرے شہر کے رہنے والے کتوں کو کم سے کم اپنے دل کا تحفہ دے دیتا. اے رضا تجھے اپنی جان مدینے کے کتوں سے اتنی پیاری ہو گئی ہے, کم سے کم تو اپنا دل نکال کر کے میرے شہر کے کتوں کو پیش کر دیتا. اعلیٰ حضرت اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پھر خود ہی کہتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں اے سگانے کوچ اے دلدار ہم. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اپنی کیفیت کے اندر اعلیٰ حضرت ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا میرے آقا مجھ سے فرماتے ہیں اے رضا تو نے طیبہ کے کسی کتے کے پاؤں چومے. بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور بڑے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, تو نے میرے شہر کے کتے کے کسی پاؤں کو چوما. اعلیٰ فرماتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق ہے مدینہ شریف سے. اسی لیے علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مکہ شریف سے حج کر کے واپس آتا تھا بریلی شریف کے اندر, امام احمد رضا پہلا سوال اس سے پوچھتے تھے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے یا نہیں دی ہے. یہ نہیں پوچھتے تھے حج کے ارکان برابر سے ادا کیا یا نہیں ادا کیا, مینا گیا تھا نہیں گیا تھا, مزدلفہ گیا تھا نہیں گیا تھا, کچھ نہیں پوچھتے. اعلیٰ پوچھتے بتاؤ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی. علامہ ظفر الدین بہاری کہتے وہ آنے والا کہتا ہاں اللہ اکبر. علامہ ظفر الدین بہاری کہتے جیسے ہی وہ کہتا ہاں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا, علامہ ظفر الدین بہاری کہتے اعلیٰ حضرت فوراً اس کے قدم کو چوم لیتے تھے, فوراً اس کے قدم کو چوم لیتے اور رومال لے کر کے اس کے پاؤں کو صاف کرتے اور کہتے کہ ان پاؤں نے میرے محبوب کے شہر کو بوسہ دیا ہے, ان پاؤں نے میرے محبوب کے شہر کو بوسہ دیا ہے. اور فرماتے اگر وہ نہ میں جواب دیتا تو فرماتے اعلیٰ حضرت ادھر توجہ نہ فرماتے. ایک بار ایک حاجی صاحب حاضر ہوئے, چنانچہ اعلیٰ حضرت نے عادت کے مطابق پوچھا میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اور رو کر کے کہتے ہیں ہاں حضور مگر صرف 2 دن ہی رہ پایا. جب اعلیٰ حضرت نے پوچھا نا میرے سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے
رو کر کے کہا گیا تھا حضور لیکن بس 2 ہی دن رہ پایا. اعلی حضرت نے فوراً ان کا قدم چوما اور فرمایا آپ 2 دن کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہے. میرے امام نے فرمایا وہاں کی سانسیں بھی بہت ہیں, آپ نے تو اللہ کے فضل سے 2 دن قیام فرمایا ہے. وہاں کی سانسیں بھی بہت ہے, اگر وہاں ایک سانس بھی لے لو تو یہ بھی بہت ہے. بحمد اللہ تم نے تو وہاں 2 دن قیام فرمایا. گویا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حضور کی یاد میں امام احمد رضا اس قدر مٹ گئے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں مرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں مدینہ شریف میں, در بدر یا رسول اللہ کب تک پھریں خستہ خراب, در بدر کب تک پھریں خستہ خراب, طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. پھر کہتے ہیں مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو, باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. یعنی باغ خلد جنت کا باغ اللہ تمہیں دے ہی دے گا, صرف ان کی گلی میں آ پڑو. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے در پر پڑھ رہو قافلہ, ان کے در پر پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو, باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یہی عرض ہے خالق ارض و سما. اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یہی عرض ہے خالق ارض و سما, اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے مولا یہی عرض ہے. کیا عرض ہے؟ وہ رسول ہیں تیرے, میں بندہ تیرا. یہی عرض ہے خالق ارض و سما, وہ رسول ہیں تیرے, میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم. اے اللہ تو مجھے محبوب کے بغل میں وہ جگہ دے دے جس کی قسمیں جنت بھی کھاتا ہے, جس پر قربان جنت بھی ہوتا ہے. یہ امام احمد رضا کی محبت ہے مدینہ شریف سے. یقیناً ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت کو امام احمد رضا نے بٹھایا ہے. ہمارے دلوں کے اندر آج جو شہر طیبہ کا پیار ہے یہ کسی اور کی بدولت نہیں, امام احمد رضا کی بدولت ہے. اسی لیے امیر المومنین فی الحدیث محدث سورتی علامہ وسیع احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار فرماتے اعلیٰ حضرت کا خوب ذکر کرتے تھے. تو محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ جو مدنی میاں کے استاد والد گرامی ہے محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ, انہوں نے فرمایا, ان کے استاذ تھے محدث سورتی, تو انہوں نے کہا اے میرے استاذ فن حدیث میں میرے استاذ مولانا شاہ وسیع احمد, میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ تو مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے مرید ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جتنی عقیدت آپ کو اعلیٰ حضرت سے ہے وہ کسی سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی یاد, اعلیٰ حضرت کا تذکرہ, اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کا خطبہ آپ کی زندگی کے لیے ایک روح کا مقام رکھتا ہے. یعنی آپ تو ایسے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں جیسے روح کے بغیر جسم نہیں, اسی طرح ہمیں لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر آپ نہیں ہیں. آپ اتنا اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں. آج ہم ذکر تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کا کریں تو لوگ کہتے ہیں جب دیکھو تب اعلیٰ حضرت, جب دیکھو تب اعلیٰ حضرت. ہم ہر سانس اگر اعلیٰ حضرت کرتے رہیں تب بھی امام احمد رضا کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, کیونکہ امام احمد رضا نے عشق رسول کا جام پلایا ہے, اور عشق رسول کا جام کوئی معمولی جام نہیں ہے. جو محبت رسول کا جام پلائے اس پر اپنی جان بھی قربان کر دو تب بھی کم ہے. علامہ وسیع احمد سے کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر روح کا مقام رکھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدث سورتی نے فرمایا سنو, سب سے بڑی دولت وہ نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے جو میں نے اپنے استاذ مولوی اسحاق سے بخاری سیکھی ہے. سب سے بڑی نعمت وہ بیعت نہیں ہے جو مجھے شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے حاصل ہے, بلکہ فرماتے سب سے بڑھ کر دولت وہ ایمان ہے جو مدار نجات ہے, جو کامیابیوں کا ذریعہ ہے. ایمان سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور فرماتے میں نے وہ ایمان صرف اور صرف اعلیٰ حضرت سے پایا. میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینے کے بسانے والے اعلیٰ حضرت ہی ہیں, اسی لیے ان کے تذکرے سے میری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے, میری روح کو سکون ملتا ہے, اور امام احمد رضا کے ایک ایک کلمے کو میں اپنے لیے ہدایت کی روشنی جانتا ہوں.
یہ محدث صورتی علامہ وسیع احمد کا جو ہے اعلیٰ حضرت سے جو ہے محبت ہے، کیوں نہ ہو۔ امام احمد رضا نے حضور سے محبت کی ہے، اور حضور سے محبت امام احمد رضا نے ایسی کی کہ ہمیں بھی حضور کا عاشق بنا دیا۔ امام احمد رضا نے حضور سے محبت کی تو حضور نے بھی امام احمد رضا کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، تنہا نہیں چھوڑا۔ جس ذات نے پوری زندگی حضور سے محبت کی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر لمحہ حضور کے لیے ہو، ظاہر سی بات ہے حضور تو کرم فرمائیں گے ہی نا، حضور تو کرم فرمائیں گے ہی۔ ہم حضور کی طرف تھوڑی توجہ فرمائیں، حضور اس سے زیادہ ہم پہ توجہ فرماتے ہیں۔ جس امام احمد رضا نے پوری توجہ ادھر رکھی ہو اور زندگی بھر یہ کہا ہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج جب 25 صفر المظفر ہے، احمد رضا رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، تو کیا محبوب جانا تنہا جانے دیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ جس نے پوری زندگی کہا ہو یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اور انتقال سے پہلے وصیت کر دیا ہو کہ احمد رضا کی قبر کو گہری رکھنا۔ مریدوں نے کہا حضور قبر کو گہری کیوں کرنا ہے؟ کہا احمد رضا پوری زندگی دنیا میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا رہا، کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا میری قبر میں آئیں اور سامنے حضور کھڑے ہوں اور احمد رضا لیٹا رہے؟ میری قبر کو گہری رکھنا۔ جیسے ہی حضور قبر میں تشریف لائیں گے احمد رضا کھڑا ہو جائے گا اور مصطفیٰ جان رحمت پیش کرے گا۔ بتاؤ جس امام احمد رضا کی یہ خواہش ہو، آج 25 صفر المظفر ہے، امام احمد رضا دنیا چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، محبوب کے دیدار کو جانے والے ہیں، کیسے حضور تنہا چھوڑ دیتے؟ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 25 صفر المظفر کو انتقال فرماتے ہیں۔ 25 صفر کو بیت المقدس کے اندر شام کے ایک بزرگ نے خواب میں خود کو بارگاہ رسول کے اندر پایا۔ جب انہوں نے بیت المقدس میں شام کے بزرگ ہیں بارگاہ رسول میں اپنے آپ کو پایا 25 صفر کو، وہاں حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ اولیاء اعظام دربار میں حاضر ہیں، لیکن مجلس میں خاموشی طاری تھی۔ ایسا معلوم تھا کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ شہر بریلی ہے۔ شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے کہا حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا میرے آقا نے ہندوستان میں ہی بریلی کے باشندے ہیں، بریلی کے رہنے والے ہیں۔ وہ شام کے بزرگ جب بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے، خواب دیکھا، بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ مولانا احمد رضا کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے خواب میں یہ پتہ نہیں لگا پایا کہ احمد رضا کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا احمد رضا کا انتظار ہے، یہ تو نہیں پتا چلا انہیں کہ احمد رضا کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ان کو ایسی فکر ہوئی کہ میرے آقا جس کو اتنا نوازے وہ احمد رضا کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ وہ بیت المقدس شام سے ہندوستان پہنچے، جب بریلی شریف آئے انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کہ کب انتقال ہوا ہے؟ کہا 25 صفر المظفر کو انتقال ہوا ہے۔ پوچھا انتقال کا وقت کیا تھا؟ جب انتقال کا وقت بتایا گیا ظہر کا وقت تھا، 2:38 کا وقت تھا۔ اس شامی بزرگ نے بریلی میں آ کر کے کہا بریلی والوں قربان جاؤ، یہی وہ وقت ہے، یہی تاریخ ہے، میں نے حضور کو شہر بریلی میں دیکھا تھا اور میرے آقا نے فرمایا تھا مجھے احمد رضا کا انتظار ہے۔ جب عشق کرو گے حضور سے محبت رائے گا نہیں جاتی ہے، حضور سے عشق کرنا رائے گا نہیں جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کی محبت میں تم ان کا رد کرو گے، بد مذہبوں کا رد کرو گے تو تمہیں لوگ چھوڑ دیں گے، تمہیں کوئی کچھ دے گا نہیں۔ میں نے کہا کوئی دے نہ دے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ چاندنی تو یہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں دوپہر نہیں ہے، پہر دوپہر، لمحہ دو لمحہ کہتے ہیں نا، 2 لمحے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ہمیں تو حضور کا صدقہ چاہیے۔ یہ ڈھلتی چاندنی، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی دولتیں کیا ہیں؟ پہر دوپہر کی ہے، 2 لمحے کی ہے۔ احمد رضا کی آنکھ، اگر پوری زندگی بھی دنیا کی دولت احمد رضا کے ساتھ رہے نا تو احمد رضا کی آنکھ بند ہوگی، دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی۔ لیکن اگر احمد رضا حضور کو راضی کرے گا اور حضور کے عشق میں ان دیوبندیوں کا رد کرے گا، بد مذہب
مذہبوں کا رد کرے گا۔ ادریس کاندھولی کون ہے؟ دیوبندی ہے ادریس کاندھولی۔ ادریس کاندھولی سے پوچھا گیا احمد رضا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا قیامت کے دن احمد رضا کو بخش دیا جائے گا۔ تو دیوبندیوں نے کہا تمہیں تو وہ پوری زندگی کافر کہتے رہے، تم کہتے ہو احمد رضا کو قیامت کے دن بخش دیا جائے گا، آخر اللہ احمد رضا کو قیامت میں کیوں بخشے گا؟ جانتے ہو ادریس کاندھولی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ احمد رضا کو قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا احمد رضا تمہیں میرے رسول سے، میرے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ تم نے میرے رسول کی محبت میں بڑے بڑے مولانا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، کسی کا خیال نہ کیا میرے محبوب کی محبت میں، بس اسی بنیاد پر اللہ احمد رضا کو بخش دے گا۔ بتاؤ یہاں غیر بھی احمد رضا کے عشق کی گواہی دے رہے ہیں، یہاں اپنوں کا حال ہے کہ احمد رضا پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ احمد رضا پہ انگلی اٹھانے والوں تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کا عشق آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے بہہ رہا ہے، اسی طرح سے بہہ رہا ہے، اور امام احمد رضا کے عشق کا چراغ جل رہا ہے، اور یہ کبھی چراغ بجھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں احمد رضا کی محبت کا چراغ تم نے نہیں جلایا ہے، اللہ اس کے رسول نے جلایا ہے، اللہ اس کے رسول نے جلایا ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عشق تھا، اسی لیے میرے رضا نے فرمایا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے۔ خواب گراں یہی ہے، ادھر آنکھ بند ہو ادھر حضور کا دیدار ہو جائے۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ میرے عزیزو اسی طرح سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ سب کچھ حضور کی محبت ہے، سب کچھ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کی محبت سے ہٹ کر کے میں یہ حاصل کر لوں گا وہ حاصل کر لوں گا، کچھ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ سب برباد کر دیا جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، آنکھ بند ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر حضور کی محبت مل گئی اور حضور راضی ہو گئے تو میرے آقا یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، میدان محشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب دعا کرو تو یہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، حضور آپ اپنی تجلی عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام احمد رضا کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جو عشق جو پیار مدینہ شریف سے تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی وہی پیار نصیب فرمائے، اور جس انداز کے اندر مدینہ شریف حاضر ہونے کا امام احمد رضا نے تعلیم دی ہے، طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے کے مطابق مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدینہ شریف کے اندر موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔